ایسے جواہر موتیوں کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ امام کا کلام سنو. محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا. مظہر اس میں نکلنے کی جگہ مظہر جہاں سے ظاہر ہو. تو حضور محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دل خیر سے لائے خدا دل خیر سے لائے زیارت کا. خدا دل خیر سے لائے سخی زیارت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر زیارت کا. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. امام کہتے ہیں محبوب کا حسن کا عالم یہ ہر طرح سے کامل، ہر طرح سے کامل حسن، حسن ظاہری، حسن باطنی، سب کچھ معرفت جو بھی سب کامل ہے. جو حضور کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اعلیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں. صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں. گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگاروں چلو مولا
جنت کا گناہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا چشم شفاعت کا سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینے کو یا رب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو چہرہ نظر آتا ہے نا تو کیا بندہ ہی چہرہ دیکھتا ہے کہ آئینہ بھی دیکھتا ہے محبوب نے تو آئینے کو یہ شہادت دی تھی نا اپنے آگے رکھا تھا نا یوں کر لے تو بھی رج رج کے کر اللہ اکبر آئینہ آئینہ امام کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام بڑے قریب ہیں سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینے کو یا رب نظارہ روئے تاباں کا بہانہ کر کے حیرت کا نظارہ روئے تاباں کا بہانہ کر کے حیرت کا مدد مدد اے جو شیشے گریا بہا دے کوہ اور صحرا مدد کر اے میری آنکھیں رو رو کے اتنا رو کے میری مدد کر کہ تیرے اس آنسوؤں میں جتنے بھی جو پردے ہیں نا جو پہاڑ ہیں صحرا ہیں سب بہہ جائیں اور جب سب بہہ جائیں تو پھر کیا ہو مدد اے جو شیشے گریا بہا دے کوہر صحرا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا سجدہ صرف اللہ کو سجدہ عبادت صرف اللہ کو سجدہ تعظیم ہماری شریعت میں آقا علیہ السلام نے حرام فرمایا اور سجدہ عبادت یہ تو مشرک ہے کسی کو اللہ سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے پہلے کی امتوں میں سجدہ تعظیمی روا تھا جیسے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے شریعت میں منع کر دیا اور یہ فرمایا اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی خاوندوں کو سجدہ کریں ہاں جی مطلب شوہر کی کتنی شان بیان کی گئی ہے اب شوہر بھولنے کی ضرورت نہیں زیادہ کہ بیویوں کے بھی بڑے حقوق ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیے سجدہ تعظیمی ہمارے شریعت میں حرام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہ وہ آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ وہ آقا کو سجدہ
آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر ان کے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے بات، آدم و یوسف کو سجدہ اور ہمارے آقا کا نہ ہوگا، یہ کیسے؟ میں تو لیکن کہتے ہیں بس بات یہ ہے کہ جس کو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے منع کیا، سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ نہ وہ آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سد ذرائع تاب ہے اپنی شریعت کا، مگر سد ذرائع تاب ہے اپنی شریعت کا۔ اور آپ نے سنا ہوگا نا یقیناً کہ آقا علیہ السلام کو جب قبر انور میں رکھا جا رہا تھا تو آپ کے لبہائے مبارکہ جنبش فرما رہے تھے اور آقا علیہ السلام امت کو یاد فرما رہے تھے، امت کو امتی کہہ رہے، امتیوں کو یاد کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جینے مر قدم تاہش امتی کہہ کے پکارو گے، جینے مر قدم تاہش امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گئے نا؟ اصل میں شعر کی جب تشریح کرتے ہیں نا شعر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ تشریح ہو بھی نہیں رہی، صرف مشکل الفاظ کے معنی ہے، غور سنو گے تو تشریح کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ امام نے کیا بات کہ رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آگے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔